تاریخ میں ہر پیغمبر نے اپنی اپنی امت کو مذہب دشمن دجال یا جھوٹے مسیح کے بارے میں انتباہ کی۔ آج کے دور میں دھوکہ دہی عام ہے۔ کرپشن ہر جگہ ہو رہی ہے، جنگ و جدل میں اضافہ ہو رہا ہے، بھوک و افلاس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اموات کی شرح بڑھ رہی ہے۔ کیا تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا پوری دنیا اندھی ہو گئی ہے؟ کیا یہ سب اتفاقیہ ہے؟ یا پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی منصوبہ بندی صدیوں پہلے کی گئی تھی، جو اب ظہور پذیر ہو رہا ہے؟ یہ پہیلی اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے۔ یہ سب کیوں اور کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ ہماری خوشیوں اور آسائشوں کی بنیاد غلط اور عارضی ہے، جس میں مادہ پرستی کا عنصر غالب ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس کی روح ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کی جگہ لالچ، نفرت اور حسد نے لے لی ہے۔ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، اس مقولے پر عمل ہو رہا ہے۔ کیا ہم تقسیم نہیں ہو چکے؟ کیا ہماری روحوں پر قبضہ نہیں کیا گیا؟ کیا ہم نے اپنے اساتذہ کے سبق نہیں بھلا دیے؟ یہ سب آخرکار ہمیں کہاں لے جائے گا؟ ہم کس کا حکم بجا لا رہے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں سب پتا ہے۔ یہ لوگ عرصہ دراز سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کسی کی آمد کے منتظر ہیں اور مسلسل اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو اس کی آمد کے بارے میں بے خبر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ آپ کی روح کو بھٹکا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے کنٹرول میں رہیں۔ آپ کو اتنا زیادہ مصروف بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو خبر تک نہیں ہو سکی کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر اس کی آمد سے پہلے تیار کر لیا گیا ہے۔ دو سال قبل میں اپنی ریسرچ کی بدولت اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ گھمبیر ہے۔ یہ ایک غیر مربوط نیٹ ورک ہے، یہ ایک سازش ہے۔ اس نئے ورلڈ آرڈر کے بعد ہم اپنے عظیم مقصد میں کامیاب ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اندھے غلام اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ اب علم حاصل کر لینے کے بعد بھی لوگ پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی سڑک پر اشتہاری بورڈ، سائن یا لوگو دیکھا ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے؟
ہم 1784 سے شروع کرتے ہیں۔ باویرین حکومت کو اچانک ایسے شواہد مل گئے جس سے ایک بڑی لوسیفیرین سازش کا علم ہوتا ہے۔ اس سازشی منصوبے کا مقصد دنیا کی تمام حکومتوں اور مذاہب کا خاتمہ بتایا گیا ہے۔ 1776 میں وائسپ نے ایلومیناتی کو منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا اشارہ دیا۔ لفظ ایلومیناتی دراصل لوسیفر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب روشنی رکھنے والے ہیں۔ وائسپ کے پلان کے مطابق ایلومیناتی کو چند ہدایات دی گئی۔ نمبر 1، دولت اور سیکس کو بطور رشوت استعمال کرو اور ان لوگوں پر کنٹرول حاصل کرو جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ایسے لوگ جو عوامی اور حکومتی دونوں سطح پر بااثر ہیں۔ جب کوئی عہدیدار ایلومیناتی کے جال میں پھنس کر عیش و عشرت کی زندگی میں گم ہو جاتا ہے تو اس تنظیم کی جکڑ میں آ جاتا ہے، پھر اسے بلیک میل کے ذریعے ہر وقت خوف زدہ رکھا جاتا ہے اور دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر اس نے ایلومیناتی کی ڈیمانڈز پوری نہ کی تو اسے معاشرے میں بدنام کیا جائے گا، اور کئی واقعات میں اس کو اور اس کے رشتہ داروں کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہی ہیں۔ نمبر 12، حکومتی اداروں میں اعلیٰ عہدوں کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو مہروں کی طرح حکم بجا لاتے رہیں اور پس منظر میں موجود قوتوں کے اشاروں پر چلتے رہیں۔ ایلومیناتی تنظیم کے ممبران کو بچپن ہی سے چن لیا جاتا ہے اور ان کی پرورش اور تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ انہوں نے ملک کا نظام چلانا ہے۔ نمبر 13، پریس کو کنٹرول کرو۔ نمبر 16، فری میسن تنظیم میں داخل ہو کر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو، اور یہ بات کئی بار ثابت ہو چکی ہے۔ کمال ہوشیاری سے جھوٹ بولتے رہو اور نئے نئے نعرے متعارف کرواؤ اور عوام سے خوشنما وعدے کرو، بھلے ایسے وعدوں پر عمل درآمد ہو ہی نہ سکتا ہو۔ میں اپنے وطن پر لگنے والے زخم نہیں بھول سکتا اور نہ ہی زخم لگانے والوں کو بھلا سکتا ہوں۔ میں کبھی ہمت نہیں ہاروں گا، نہ آرام کروں گا، اور نہ ہی امریکی عوام کی سیکیورٹی اور آزادی پہ کوئی سمجھوتا کروں گا۔ میں اس کی تلاش میں زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتا۔ ہم کبھی ہمت نہیں ہاریں گے اور نہ اپنے مقصد سے ہٹیں گے، اور ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ دہشت گردی ایک شخص سے بڑھ کر نہیں۔ مجھے یاد ہے اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا، اور وہ ہمیں غاروں میں بیٹھے دیکھتا ہے، افغانستان اور پاکستان کے عوام جہاں موجود ہیں، اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں دشمن کون ہے یہ واضح نہیں ہے۔ کس کو علم ہے کہ وہ کون سی غار میں چھپا ہوا ہے؟ 9/11 کے واقعے کی وجہ سے اس کا امتحان تمام امریکی صدور سے زیادہ تھا۔ ہم نے پچھلے 10 برسوں میں سرد جنگ کو ختم کر کے بہت ترقی کی ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک موقع موجود ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نیو ورلڈ آرڈر شروع کر سکیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ یہ کہیں گے کہ میں پاگل ہوں؟ میں کب نیند سے جاگوں گا؟ میں کب سوچنا شروع کروں گا؟ یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ قرآن حکیم میں فرعونوں کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ فرعونوں نے کئی ایسے مدرسے قائم کر رکھے تھے جو عوام کے دلوں اور دماغوں کو کنٹرول کرنے کا ہنر سکھایا کرتے تھے۔ ان سکولوں کے طلبہ کو خفیہ علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس علم کی بدولت طلبہ جنات اور روحوں کو حاضر کر سکتے تھے۔ یہ بدروحیں عام طور پر سانپوں کی امیج میں حاضر کی جاتی تھیں۔ فرعونوں کا مرتبہ چاہے کتنا ہی بلند ہوتا، لیکن ان کے تاج پر سانپ کی شبیہ بنا دی جاتی تھی۔ سانپ کو شیطان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا جو ریاست کے تمام معاملات چلاتا تھا۔ ان خفیہ مدرسوں کے فارغ و تحصیل طلبہ کو
اقتدار کے ایوانوں میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا جاتا تھا۔ بعد میں ایک مخروطی سٹرکچر بنایا گیا جس میں اس ایلیٹ کو سب سے ممتاز مقام عطا کیا گیا۔ اس مخروطی سسٹم کے قیام سے فرعون کو مذہبی، اقتصادی، عدالتی، زراعتی اور صحت سے متعلق امور پر مکمل دسترس حاصل ہوتی تھی۔ اس سسٹم کے تحت کسی عام آدمی کے لیے خود اپنے علاج کی دوا اور بچوں کے لیے کھانا حاصل کرنا مشکل بنا دیا جاتا تھا۔ وہ تو عبادت بھی خود نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے اس سلسلے میں فرعونوں کی مدد حاصل کرنی پڑتی تھی۔ اس مخروطی سسٹم کے تحت عوام کو مکمل طور پر حکمرانوں کے کنٹرول میں رکھا جاتا تھا۔ فرعونوں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ استحصال کا یہ نظام زیادہ دیر چلنے والا نہیں، اس لیے ایک ایسا سسٹم تیار کیا گیا جس کے کارندے مختلف جادوئی منتروں کے ماہر ہوتے تھے۔ یہ لوگ جادو کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مسحور کر دیتے تھے۔ جادوگر بدروحوں کو حاضر کر کے لوگوں کے سامنے معجزے کرتے تھے۔ ان فرعونوں کے بڑے بڑے مجسمے شہر کے ہر کونے میں نصب ہوتے تھے۔ ہر جگہ فرعون کی شکل دیکھنے کو ملتی تو ہر عام آدمی انہیں خدا کا نمائندہ سمجھنے لگتا تھا اور خود کو حقیر ترین انسان سمجھتا تھا اور ان کی اطاعت کرتا تھا۔ تاریخ میں سب سے طاقتور فرعون رمسیس دوئم گزرا ہے، جس کے عہد میں مخروطی سسٹم ترتیب دیا گیا۔ وہ اپنے نقوش دیو قامت مجسموں کے ذریعے ہر جگہ اور ہر مقام پر لگوایا کرتا تھا تاکہ اس کی دھاک لوگوں کے لاشعور میں بیٹھ جائے۔ کئی اسلامی اسکالرز کا خیال ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جس فرعون کا اشارہ دیا ہے وہ در حقیقت حضرت موسیٰ کے زمانے کا رمسیس دوئم تھا۔ اس فرعون کو بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اپنی نسل کا بانی کہا ہے۔ موجودہ دور کے فرعون کے چیلے جب اپنی اعلیٰ نسل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہنا یہی چاہتے ہیں ان کی رگوں میں رمسیس کا خون موجود ہے اور وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کی جانب سے ایک بڑا اشارہ، اتنا بڑا جتنا کہ ایک پہاڑ دنیا میں نمودار ہو چکا۔ فرعون کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا گیا۔ اس سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا رہا تھا۔ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹ گئی تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو ڈوب رہا ہے۔ فرعون تم ایک بچے ہو، خدا نہیں ہو۔ وہ تو سچے خدا کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی۔ اس طرح اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا جب وہ خود ڈوب رہا تھا۔ فرعون نے مرتے وقت خدا کو تسلیم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اب بتاؤ فرعون، اس سے پہلے تم اللہ کے وجود سے انکاری تھے اور باغی تھے۔ تمہارے خاکی جسم کو محفوظ کیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں تاریخی حوالے سے تمہارا حشر دیکھ سکیں۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک واضح اشارہ تھا۔ Your physical body would be a sign from the Lord.